اس پروگرام میں ایک دفعہ خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آپ کو بات ہو رہی ہے بجٹ کے حوالے سے اور پرائیویٹ سیکٹرز کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کارپوریشنز کے حوالے سے کہ ان کی نجکاری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. سیٹھی صاحب, یہ ایک طرف انہوں نے اشارہ دے دیا کہ جی کہا انہوں نے کہ اچھا جی ٹیلی کام سیکٹر کو پرائیویٹائز کیا گیا, بڑا اچھا ہوا, لیکن بجٹ میں کچھ نہیں ہے اس حوالے سے. یہ کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ کچھ بھی نہیں رکھا گیا بجٹ کے اندر اس حوالے سے, نہ انڈیکیشن بھی کوئی نہیں. بجٹ کے اندر زیرو ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی, کوئی پروسیڈز اس سے ایکسپیکٹڈ نہیں. حالانکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ہر بجٹ میں کچھ نہ کچھ یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم اتنی پرائیویٹائزیشن کریں گے, $2 بلین کی کریں گے, اتنے کی کریں گے, اور ہوتی شاید اس سے کم ہے اور وہ پوسٹپون ہو جاتی ہے پرائیویٹائزیشن, مگر کچھ نہ کچھ ہوتی ضرور ہے. اس دفعہ انہوں نے بالکل نہیں کیا. کیوں؟ اب یا تو آپ یہ کہیں کہ حفیظ شیخ صاحب بالکل زیرو بیوقوف آدمی ہیں, وہ کچھ کرتے کچھ رہے ہیں اور آج آ کے بالکل بھاگ گئے ہیں پرائیویٹائزیشن سے, یا آپ اس کے ذرا پیچھے جائیے کہ کیوں نہیں ان کا خیال ہے کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی, کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہونی. اب میں سمجھتا ہوں اس میں دو بہت اہم فیکٹرز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پرائیویٹائزیشن جب بھی آپ کہتے ہیں تو آپ کی امید یہ ہوتی ہے کہ باہر سے پیسہ آئے گا, پھر ہی وہ آپ کے اکانومی کو ہیلپ کرتا ہے. اگر اکانومی کے اندر سے ہی پیسہ استعمال ہو جائے پرائیویٹائزیشن کے اوپر تو وہ دوسری انویسٹمنٹ کے اوپر پھر نہیں جاتا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر پیسہ ہے وہ انڈسٹری پہ لگتا جائے اور ڈومیسٹک ایکیومولیشن ہو کیپٹل کی, اور باہر سے پیسہ آئے جو کہ آپ کی جو آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں ان کو وہ اٹھائے. اس سے آپ کی ٹوٹل ٹریجری جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لوگ پاکستان فورن انویسٹر پیسہ تو چھوڑیں, وہ آنا بھی نہیں چاہتا. اتنا خوف ہے وہاں باہر. یہاں تک کہ آپ اگر کسی کو کہیں کہ جی آ کے یہ پروجیکٹ دیکھ لیجئے, ہمارے سے بات کر لیجئے, ہم بھی آپ کا ٹکٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں, تو لوگ اپنی انشورنس کمپنی کو وہاں پوچھتے ہیں کہ بھئی میں پاکستان جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا. انشورنس کمپنی کہتی ہے اگر آپ پاکستان میں جائیں گے تو وہاں تو اتنا خطرہ ہے آپ کو کہ آپ کا پریمیم جو ہے نا, آپ کا انشورنس پریمیم بڑھ جائے گا. لوگوں کو یہاں آنے کے لیے انویسٹرز کو اپنی انشورنس پہلے چیک کرنی پڑتی ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں, اور ڈر لگتا ہے. آپ کا اتنا نیگیٹو امپیکٹ پرسیپشن ہے باہر آپ کے بارے میں کہ یہ ٹیررزم یہاں ہو رہی ہے, بم پھٹ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ آتے ہیں اس کی طرف. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اگر وہ کہتے بھی نا کہ میں نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ ہی نہ آتا یہاں پرائیویٹائز وہ انڈسٹری کو لینے کے لیے. تو اس لیے شاید انہوں نے سوچا یہ نہ ہو کہ میں لکھ دوں کہ جی $2 بلین کی میں پرائیویٹائز کر دوں گا, اور پتہ لگے کہ یا تو لوگ نہیں آئے لینے کے لیے, اور پھر مجھے فسکل ڈیفیسٹ بڑھانی پڑے, بوروئنگ کرنی پڑے, وہ جو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے, اور پھر میں مارا جاؤں گا, IMF میرے گلے پڑ جائے گی. اور یا یہ ہو کہ ہم پرائیویٹائزیشن کرنے جائیں اور سپریم کورٹ ہمارے گٹوں میں بیٹھ جائے. صرف اسٹیل مل میں کیا ہوا, LNG کا کیس بھی ہے, ہاں LNG کا کیس بھی ہے, یہ سارے کیسز ہیں آپ کے ساتھ. ہوتا ہی ہے کرپشن ہوئی ہے بڑی. نہیں سنیے یار, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک چیز میں کرپشن ہوتی ہے تو کرپشن کو روکیں, یہ نہ کریں کہ وہ چیز ہی بند کر دیں. یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ ڈرائیونگ پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, گاڑی چلانی بند کر دیں. یہ وہ آرگومنٹ فضول آرگومنٹ ہے. یہ بات یہ ہے کہ اب چوری نثار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اس وقت جب اسٹیل مل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی تھی تو یہ پیپلز پارٹی والے بھی اور نون والے بھی یہ شور ڈال رہے تھے کہ جی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی چاہیے اسٹیل مل کی. وہ مشرف کے زمانے میں ہو رہی تھی. تو جو اس وقت صحیح تھا وہ آج غلط ہو گیا, جو آج صحیح ہے اس وقت غلط ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ہماری جوڈیشری, ان کی کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے فائنینشیل میٹرز میں. یہ بالکل یہ ایک سینٹیمنٹ کے طور پہ یہ انہوں نے اسٹیل مل کی روک دی. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یقین کریں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سپریم کورٹ روک دے یا گورنمنٹ نہ کرے. اس سے یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے ہر پروجیکٹ میں. میں سب سے زیادہ آبجیکشن کہاں سے آتی ہے؟ میڈیا سے آتی ہے نا. چلے آپ ایسے کریں کہ میڈیا کے جو CPNE کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز ہیں نا, ان میں سے 4 یا 5 میجر ایڈیٹرز جو ہیں جن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے, ان کو پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر ایز کنسلٹنٹس فری آنرری بیٹھنے کے لیے واچ ڈاگ کے طور پہ بٹھا دیں کہ جی ساری بڈز آئیں گی, آپ بھی دیکھ لیجیے گا کہ ہم ٹرانسپیرنٹ کام کر رہے ہیں. پھر سمجھ آئے گی نا بات کی. یہاں تو نہ میڈیا کو اکنامکس کا پتہ ہے, فائنانس کا پتہ ہے, نہ ججز کو پتہ ہے کچھ, اور گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہے. تو تینوں کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ آپ کے لیے بنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پرائیویٹائزیشن ہونی نہیں چاہیے. اسٹیل مل اب آگے بند ہونے جا رہی ہے. اسٹیل مل اگر آپ پرائیویٹائز کر دیتے تو جتنے آپ نے لاسز ابھی کیے ہیں جو اپنی جیب سے پیسے مل رہے تھے, اب مفت بھی کوئی نہیں لے گا. پہلے پیسے مل رہے تھے جیسے شاید کہہ رہا, اب مفت بھی کوئی نہیں لے گا. یہ تو حال ہے. اس کے اندر 2-3 چیزیں شیخ صاحب اور ہے نا کہ یہ جتنی بھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, اپوزیشن نے بھی ڈیمانڈ کر دی, یہ کنسسٹنٹلی ان کے اندر جو بات اب آبویسلی ریز کی جاتی ہے کرپشن کی. وہ کہتے ہیں جی PIA کے اندر بھی کرپشن ہے, پاکستان اسٹیل کے اندر بھی ہے, سو مچ سو کہ پیپکو کے اندر بھی ہے. اور اس چیز کا ذکر
حفیظ شیخ صاحب نے بھی کہا کہ ہماری غلط پالیسیز ہیں. ایون جب انہوں نے انرجی کی بات کی انہوں نے کہا ہماری غلط پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں. ان کے لیے کوئی کریکٹیو میئرز کسی نے پرپوز آ سکتے؟ دیکھیں نا وہی مثال کے طور پہ جس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں نا, اتنی معصوم سی اصطلاح, اس میں ہے کیا؟ ایک بہت بڑا اس کا حصہ کیا ہے؟ بجلی کی چوری. ٹھیک ہے نا, اس کی طرف تو ذکر خیر ہی نہیں ہے. ہم مجھے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی بجلی کے نرخ بڑھانے, پر مجھے یہ تو بتاؤ کہ بھائی بجلی کی چوری کا کیا چوری کتنی ہے, اور اس کو ہم نام دے دیتے ہیں سرکولر ڈیٹ کہ جی اس کو سرکولر ڈیٹ کو پورا کرنا. مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی چوری روکنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں آج تک نہیں پتہ چلا. سرکولر ڈیٹ کے 3 حصے ہیں مثال کے طور پہ, جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کتنے سرکاری اداروں نے ان کے پیسے نہیں دیے. اگر دیے ہوتے تو بجٹ کا خسارہ اور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. دوسرا جو چوری کے بعد ہمیں سب کو پتا ہے کہ پشاور میں پیسکو کی جو سو کالڈ لائن لاسز ہیں وہ تقریباً 36% ہے. حیدرآباد والی کے تقریباً 40% سے اوپر ہے. اور تیسرا وہی والا حصہ ہے کہ جی ہم نے ابھی تک نرخ نہیں بڑھایا. آپ حیران ہوں گے کہ جو معاہدہ IMF کے ساتھ ہے اس کے تحت 10 روپے 90 پیسے ہونا ہے فی یونٹ. اب تک جو ابھی تک پچھلے دنوں جو بڑھائے گئے ہیں وہ 7 روپے 20 ہے. ابھی 35% ابھی ہونا ہے. بڑھنا ہے بالکل. وہ اسی لیے بڑھنا ہے نا کیونکہ چوری ہو رہی ہے. چوری کو بند کر دیں تو یہ نہ کرنا پڑے ہمیں. اچھا ایک بڑا پاپولر شیخ صاحب عوامی لوگ بات کرتے ہیں نا, بہت سے SMS بھی آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک طرف بات کرتے ہیں کہ وہ یہ انہوں نے خود کہا جی کہ فسکل آسٹیرٹی اپنانی چاہیے, یہ انہوں نے حفیظ شیخ صاحب نے خود بھی کہا. ایک دوسری طرف وہ کہتے ہیں 13 بلین جو ہے 13 ارب روپے وہ بڑھا دیے گئے ہیں ایز جو ان کے بین الاقوامی دورے ہیں پریزیڈنٹ کے اور پرائم منسٹر کے. یہ کیا ہے, واٹ از دس؟ یہ صرف دوروں کے اوپر بڑھا دیے ہیں, یہ سارے گورنمنٹ کے جو دوروں کے لیے الوکیٹ ہوئے ہیں 13 بلین روپیز. 13 بلین روپیز جی. اچھا اب عرض یہ ہے کہ دورے بھی کرنے ہیں, یہ آپ نے دنیا میں امیج بھی کریٹ کرنا ہے. چلیں آپ دورے کم کر دیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے 13 کیا تو 5-6 سے کام چلا لیتے. آپ کے جانے کے ساتھ کتنا فرق پڑ گیا. وہ 70 لوگ جو ساتھ جاتے ہیں نا, مثال ضرور قائم کرنا, مثال کام کرنی بڑی ضروری ہے. میں آپ سے بتا دوں, اسے کہتے ہیں ایک قطرہ. اس کو لے کے اور وہ ڈھول بجا دینا, اصلی ایشوز کی طرف ہم جائیں. یہ مائنر ایشوز ہیں. ایک تو وہ پبلک سیکٹر ہے, باقی میرا خیال ہے جن کی نشاندہی کرنا. اب ایک اور دوسری بات دفاع ڈیفنس بجٹ جو ہے دفاع پہ وہ ہم نے انکریز کر دیا. اب نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہم بنانا چاہتے ہیں. نہیں بالکل ٹھیک ہے. دفاع ڈیفنس بجٹ کوئی نہیں ڈسکس کرتا. تو اس لیے کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ یار دفاع ہے, ڈیفنس نہیں ہوگی تو پاکستان نہیں ہوگا. بات بالکل صحیح. مگر بات یہ ہے آج ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ 17% انکریز دی گئی ڈیفنس کو. کیوں؟ او جی وار چل رہی ہے. تو یار وار کو تو ابھی سال ہوا ہے نا. وہ جو 60 سال سے آپ کا ڈیفنس بجٹ پہلے 40% بجٹ ہوتا تھا, پھر 25 پہ آیا, پھر آپ نے پینشنز نکال دی, وہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچر میں ڈال دی تاکہ آپ کو وہ ابھی کولیشن سپورٹ فنڈز کے پیسے علیحدہ اور کولیشن سپورٹ فنڈ کے پیسے علیحدہ آ رہے ہیں جو کہ بجٹ میں دکھائے بھی نہیں جا رہے. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت ڈیفنس بجٹ یا ڈیفنس کے اوپر یا سیکورٹی جس کو آپ جو مرضی کہہ لیں, ایک بٹ 1/3 آف یور انٹائر بجٹ از گوئنگ into these matters, جس میں آپ رینجرز لے لیں, پولیس یہ لے لیں, فرنٹیئر کنسٹیبلری لے لیں, اور پینشنز بھی لے لیں. کیونکہ پینشنز جو ہیں وہ فوج نے اپنے کھاتے سے نکال دی, حالانکہ انہی کا کھاتا ہے. عرض یہ ہے پہلے ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ نیوکلیر ویپن ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ جی ہماری کنونشنل فورسز جو ہیں وہ کم ہیں, اس لیے ہمیں نیوکلیر ویپن. اب نیوکلیر ویپن کی آپ نے 50-100 بم بنا کے رکھ لیے, اور اوپر سے کنونشنل فورسز بھی بڑھ رہی ہیں. یہ وار جو ہے یہ تو آج شروع ہوئی ہے, اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا. عرض یہ ہماری ساری پرائیورٹیز ہی غلط ہے. اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہندوستان کے ساتھ جنگ کرنی لڑائی کر کے ہی رہنا ہے, تو پھر یہ دینا پڑے گا, یہ پرائز دینی پڑے گی آپ کو. تو پھر آپ روئے مت. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم پھر پانی کے لیے بھی نہ رونا, پھر آپ مت روئے کسی چیز کے اوپر کہ ابھی کھانے کو نہیں ملتا, یہ نہیں ملتا, وہ نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا ایک بیلنس ہونا چاہیے. اور سب سے زیادہ اہمیت ڈیفنس کی کیا ہے؟ ہماری اکانومی مضبوط ہونی چاہیے, ہمارے لوگ خوشحال ہونے چاہیے. ہم خوشحال ہوں گے تو ہماری نیشنلزم بھی اسٹرانگ ہوگی, ڈیفنس خود ہی ہو جائے گی. ایک تھوڑی سی ایک آپ کو اجازت دیں تو ایک فگر دے دوں, ابھی تک کچھ نہیں. دفاع اگر ختم کرتے ہیں, دفاع پر 250 روپے فی قسم لگاتے ہیں پورا پاکستان, صوبائی حکومتیں وغیرہ. اور آپ حیران ہوں گے تعلیم اور صحت ملا کر اگر صوبائی حکومتوں کا بھی خرچہ ملا لوں, سب کا ملا لوں, تو 180 روپے ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ قوم ناخواندہ ہے, اس کے لیے کچھ کرنا ہے. دنیا میں ہماری جو سماجی انڈیکیٹرز ہیں بدترین ہیں. یہاں پر ایک بریک لینی ہے مجھے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. ایک بنیادی سوال اسی حوالے سے سیٹھی صاحب سے میں کروں گا, ہمارے ساتھ رہیے.